السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں اومیکرون انفیکشن کے 2 کیسز کا بنگلورو میں پتہ چلنے کے بعد اب کرناٹک کا محکمہ صحت 10 جنوبی افریقی شہریوں کے تعلق سے پریشان ہے جن کا بنگلورو میں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ لوگ 12 نومبر اور 22 نومبر کے درمیان بنگلورو پہنچے تھے۔ محکمہ صحت جو اومیکرون کیسز کا پتہ چلنے کے بعد پریشان ہے چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو جائے، لیکن یہ لوگ لاپتہ ہیں۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اس پتے پر نہیں پائے گئے جو انہوں نے ایئرپورٹ پر دیا تھا۔ ان کے موبائل فون بند ہیں۔ انتہائی جوخم والے ممالک سے 57 افراد بنگلورو پہنچے۔ محکمہ صحت نے ان افراد کا پتہ چلانے محکمہ پولیس سے رجوع ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 22 نومبر سے ایئرپورٹ پر سخت اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ 10 افراد 22 نومبر سے قبل بنگلورو پہنچے تھے۔ تمل ناڈو کے سابق گورنر اور متحدہ ریاست آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کے روشیا کا مختصر علالت کے بعد آج یعنی 4 دسمبر کی صبح حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ روشیا 88 برس کے تھے، کانگریس کے سب سے سینئر رہنماؤں میں سے ایک تھے اور انہوں نے وجے بھاسکر ریڈی اور وائی ایس راجشیکھر ریڈی سمیت کئی وزرائے اعلیٰ کے کابینہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ راجشیکھر ریڈی کے دور میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے روشیا نے بجٹ اسمبلی کے فلور پر پیش کرنے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ آندھرا پردیش کے کئی اضلاع بھر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی مقامات پر 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہے۔ کل 79 سائیکلون شیلٹرز آپریشنز NDRF SDRF فائر ٹیمیں الرٹ کر دی گئی ہے اور انہیں پورے ضلع میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں آج طوفان جواد ٹکرانے والا ہے۔ ایودھیا اور کاشی کے بعد متھرا کی شاہی عیدگاہ کو کرشن جنم بھومی قرار دے کر ہندوتوادیوں کی جانب سے چلائی جاری تحریک اب شدت اختیار کر گئی ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ متھرا کی شاہی عیدگاہ میں مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آدھار کارڈ کی شرط لگا دی گئی۔ ماحول اس وقت کشیدہ ہو گیا جب ہندو مہاسبھا نے اعلان کیا کہ بابری مسجد کی شہادت کی برسی پر 6 دسمبر کو شاہی عیدگاہ مسجد کو گنگا جل سے شدھ کریں گے۔ اس کے بعد پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آ گئی اور سخت حفاظتی بندوبست لگا دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے علاقے میں 2000 سے زائد سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کے علاوہ PAC بھی علاقے میں سیکورٹی پر مامور ہے۔ الیکشن سے قبل ماحول خراب نہ ہو، ایسے میں شاہی مسجد انتظامیہ نے چوکسی بڑھا دی ہے۔ کوئی بھی شرپسند عناصر مسجد میں داخل نہ ہو سکے، اس کے لیے جمعے کی نماز کے دن مسجد میں مصلیوں کو آدھار کارڈ دیکھنے کے بعد ہی داخلہ دیا گیا۔ دہلی سے متصل ہریانہ کے گڑگاؤں شہر میں کھلی جگہوں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے خلاف مقامی فرقہ پرستوں اور ہندوتوادی تنظیموں کی غنڈہ گردی کا سلسلہ اس ہفتے بھی جاری رہا۔ اس جمعے کو بھی فرقہ پرستوں نے گڑگاؤں کے سیکٹر 37 میں خاص طور پر ہنگامہ کیا اور طوفان بدتمیزی برپا کیا، لیکن اس ہفتے بھی مسلمانوں کی جانب سے ویسے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا جیسا گزشتہ 10 سے 15 ہفتوں سے کیا جا رہا ہے۔ مقامی مسلمانوں نے شدید قسم کی اشتعال انگیزی، مذہبی توہین کی نعرے بازی اور فرقہ پرستوں کی جانب سے مسلسل اکسائے جانے کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ حالات خراب نہ ہوں۔ سیکٹر 37 میں طے کی گئی جگہ پر جیسے ہی مقامی مسلمان نماز ادا کرنے پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود فرقہ پرست ٹولے نے اشتعال انگیز نعرے بازی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو اکسانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کسی نے بھی ان کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ وہ اور زیادہ اطمینان سے عبادت میں مصروف رہے، جسے دیکھ کر فرقہ پرست ٹولہ اور بھی زیادہ جل بھن گیا۔ انہوں نے مزید اشتعال انگیزی نعرے لگائے اور نماز پڑھنے والوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن پولیس کے سخت بندوبست کی وجہ سے وہ ناکام رہے۔ اس دوران پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بہار اسمبلی میں موجود MLAs نے جمعے کو اسمبلی میں قومی گیت وندے ماترم گانے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں، اراکین اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر قومی ترانہ گانے کی روایت کو زبردستی مسلط کر رہا ہے۔ در حقیقت اس بار سرمائی اجلاس کے دوران بہار قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وجے کمار سنہا نے اجلاس کے پہلے دن قومی ترانہ جن گن من اور قومی ترانہ وندے گانے کی روایت شروع کی ہے۔ سرمائی اجلاس کے آخری دن جب وندے ماترم گایا جا رہا تھا تو اویسی کی پارٹی کے 5 MLA نے وندے ماترم گانے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد بہار اسمبلی میں بوال مچ گیا ہے اور ان پر الزامات کی بوچھار شروع ہو گئی ہے۔ اس پر سیاست کے ناظرین کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ آلودگی کے معاملے میں سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اتر پردیش حکومت کے وکیل رنجیت کمار نے ایک عجیب و غریب اور مضحکہ خیز دلیل پیش کی ہے کہ اتر پردیش میں ہوائیں نچلی سطح پر چلتی ہیں، جبکہ دہلی میں جو آلودہ ہوا ہے وہ اونچی سطح کی ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر پاکستان سے آتی ہے۔ وہاں کی صنعتوں اور ملوں سے نکلنے والا آلودہ دھواں فضا میں شامل ہو جاتا ہے اور وہی ہوا پھر دہلی آتی ہے۔
اس لیے اتر پردیش کی شوگر ملوں اور دودھ کی فیکٹریوں پر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس رمنا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تو اب آپ پاکستان کی صنعتوں پر پابندی لگانا چاہتے ہیں تو کیا ہم یہ احکام جاری کر دیں؟ وزیراعظم نریندر مودی یاہو پر سرچ انجن میں سر فہرست ہیں اور کسان تحریک سب سے زیادہ خبریں بنانے والی تحریک رہی، جبکہ منشیات کے معاملے میں پھنسائے گئے شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے نیوز میکرز کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ یاہو نے جمعے کو 2021 کا جائزہ پیش کیا جس میں مودی سر فہرست رہے۔ یہ صارفین کی روزانہ کی سرچ کی عادت پر مبنی فہرست ہے۔ وزیراعظم 2017 سے مسلسل اس مقام پر فائز ہیں۔ اومیکرون کووڈ ویریئنٹ کے 12 مشتبہ مریض دہلی کے لوک نائک جے پرکاش نارائن ہاسپٹل میں شریک کرائے گئے ہیں۔ اس دواخانے کو اومیکرون انفیکشن کے علاج کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل ڈائریکٹر LNJP ہاسپٹل ڈاکٹر سریش کمار نے بتایا کہ ہم نے 12 افراد کو شریک کر لیا ہے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ کورونا کی نئی شکل سے متاثر ہیں۔ اتر پردیش کے ضلع ایودھیا میں سیکورٹی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں کیونکہ ایمرجنسی نمبر 112 پر ایک دھمکی آمیز کال موصول ہوا تھا۔ اس کال میں شہر ایودھیا میں سلسلے وار بم دھماکے اور زیر تعمیر رام مندر میں بم دھماکے کی دھمکی دی گئی ہے۔ بابری مسجد کی 6 دسمبر کو برسی کے پیش نظر مقامی پولیس پہلے ہی چوکس ہے۔ ایودھیا ضلع کے ایک سینئر پولیس عہدیدار نے دھمکی آمیز فون کال موصول ہونے کی توثیق کی اور کہا کہ فون کرنے والے کا پتہ چلایا جا رہا ہے۔ وہ گجرات کے احمد آباد کا نوجوان ہے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر ششی تھرور نے شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کو بنیادی طور پر ملک دشمن قانون قرار دیا اور مرکزی حکومت پر اس قانون پر عمل آوری نہ کرنے پر زور دیا۔ شہریت ترمیمی قانون 2019 میں منظور کیا گیا تھا جس کے تحت پڑوسی ممالک جیسے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے غیر مسلم اقلیتوں کو ہندوستان میں پناہ دینے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد ملک کے طول و عرض میں احتجاج پھوٹ پڑا تھا۔ حالیہ زرعی قوانین کی واپسی کے بعد مختلف گوشوں سے شہریت ترمیمی قانون بھی واپس لینے کے مطالبات بھی زور پکڑ رہے ہیں۔ ششی تھرور نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے CAA کو بنیادی طور پر ملک دشمن قرار دیا اور کہا کہ حکومت اس پر عمل آوری نہ کرے۔ وزیر صحت منسکھ منڈویا نے کہا ہے کہ ماہرین کی سائنٹیفک رہنمائی کی بنیاد پر بچوں کو کووڈ ویکسین اور بوسٹر ڈوز دینے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب ہندوستان میں کورونا وائرس کی شکل اومیکرون کے انسداد کے لیے چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ لوک سبھا میں کووڈ-19 وبا کے بارے میں 11 گھنٹے طویل بحث کا جواب دیتے ہوئے منڈویا نے کہا کہ جوخم ملکوں سے آنے والے 16,000 مسافروں کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا جن میں سے 16 کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے۔ وزیر نے کہا کہ ان 16 مسافروں کے نمونے جینیوم ٹیسٹنگ کے لیے روانہ کیے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا وہ اومیکرون سے متاثر ہیں۔ کرناٹک میں کورونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کے 2 معاملات پائے جانے کے بعد ریاستی حکومت نے بعض امدادی اقدامات کا اعلان کیا جس کے مطابق مال، سنیما گھروں یا تھیٹرز میں داخل ہونے کے لیے لازمی طور پر ویکسین کے 2 ڈوز لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسکول اور کالج جانے والے طلبہ کے ماں باپ کے لیے بھی 2 ڈوز لازمی کر دیے گئے ہیں۔ ایئرپورٹس پر بین الاقوامی مسافرین کی جانچ تیز کر دی گئی ہے اور تعلیمی اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پروگراموں کو ملتوی کر دیں۔ اجتماعات، میٹنگز اور کانفرنسوں کو 500 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو اومیکرون کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ جغرافیائی طور پر اومیکرون کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہے جتنا موجودہ صورتحال میں رپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کورونا کے پہلے ڈیلٹا ویریئنٹ سے بھی سبق سیکھ چکے ہیں، لہٰذا تمام ممالک کو نئے ویریئنٹ اومیکرون کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ WHO کے ریجنل ایمرجنسی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ سفری پابندیاں صرف اور صرف وائرس کے دیگر ممالک میں پھیلنے کو روک کر رکھ سکتی ہے۔ دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد زاید ال نہیان، سپریم کونسل کے ارکان اور امارات کی 7 ریاستوں کے حاکم اور ولی عہد شخصیات نے دبئی کے علاقے منتام ہو رہے گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کی۔ سرکاری تقریب میں شرکت کرنے والوں میں حاکم فجرہ شیخ حماد بن محمد ال شرقی، القوین کے حاکم شیخ سعود بن راشد ال معلا اور راس الخیمہ کے حاکم شیخ سعود بن صقر القاسمی بھی شامل تھے۔ ہجر پہاڑی سلسلے کے دامن میں ڈیم کے مقام پر منعقدہ اس پروقار تقریب میں عمارت بھر سے شہریوں نے شرکت کی، جبکہ اس تقریب کی تمام سرگرمیوں کو سرکاری ٹی وی چینلز اور 50ویں قومی دن کی ویب سائٹ پر لائیو دکھایا گیا۔ دنیا بھر میں خوف و دہشت پھیلانے والے اومیکرون وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تلنگانہ حکومت کی چوکسی کے دوران آج اس وقت عہدیداروں میں ہلچل پیدا ہو گئی جب حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیرونی ممالک سے آنے والے 13 افراد میں کورونا پازیٹیو پایا گیا۔ حکومت نے ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، سنگاپور اور دیگر ممالک سے آنے والے مسافرین کے لیے ایئرپورٹ پر RT-PCR ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا ہے۔ کورونا کی خوراک لینے کا سرٹیفکیٹ رکھنے کے باوجود بیرونی مسافرین کا ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا تاکہ اومیکرون وائرس کا پتہ چلایا جا سکے۔
ایک ہی دن میں حیدرآباد آنے والے 13 مسافرین میں کورونا پازیٹیو پایا جانا حکام کے مطابق تشویش کا باعث ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کل رات اور آج برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ، سنگاپور سے آنے والے مسافرین کی جانچ میں 13 کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ ان تمام کو گچی باؤلی کے تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل کیا گیا ہے۔ ان مسافرین کے خون کے نمونے حاصل کرتے ہوئے CCMB روانہ کیے گئے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ کووڈ-19 کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل آوری اور ٹیکہ لینے پر کورونا کا کوئی ویریئنٹ ڈیلٹا، الفا یا اومیکرون ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ اگر اتفاق سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے خطرات زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے احتیاطی اقدامات ضروری ہے۔ اولڈ بوئنپلی میں بستی دواخانے کا افتتاح کرتے ہوئے ہریش راؤ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ملک میں کورونا کی دہشت اور بعض علاقوں میں رات کے کرفیو کے ساتھ تلنگانہ کے عوام میں بھی خوف پیدا ہونے لگا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن جیسی سختیوں کا نفاذ کر سکتی ہے اور شادی و دیگر تقاریب میں مہمانوں کی حد کا تعین بھی ہو سکتا ہے۔ اومیکرون کی دہشت اور حکومتوں کے امکانی اقدامات کے پیش نظر تقاریب کے اوقات کار میں ایک بار پھر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری اومیکرون کی دہشت کے دوران رات کے بجائے دوپہر کے وقت شادیوں کے انعقاد پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت سے تحدیدات عائد کی جاتی ہے تو تقاریب کے اوقات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ شادی خانوں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے دسمبر اور جنوری کے دوران کی بکنگ کروائی ہے وہ شادی خانہ ذمہ داروں سے استفسار کر رہے ہیں کہ اگر تحدیدات کی صورت میں تقاریب کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے تاحال مہمانوں کی تعداد متعین کرنے یا دیگر تحدیدات کا جائزہ نہیں لیا گیا، لیکن اگر کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور وبا پر قابو پانے دشواریاں ہوتی ہے تو سخت فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور عوام ان امکانی فیصلوں کے پیش نظر ہی اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ شہریان حیدرآباد کو آئندہ سال مارچ میں ڈیجیٹل مکان نمبر مختص کر دیا جائے گا۔ شہر کے لیے ڈیجیٹل مکان نمبر کا پروجیکٹ تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے۔ نیشنل ریموٹ ایجنسی کی قیادت میں 2D سروے مکمل کر لیا گیا ہے۔ زون سرکل ڈویژن میں روڈز، کالونی کی سڑکیں، مکانات، نالے، خالی مقامات، تالاب، کنٹے، اس طرح کل 54 اقسام کی نکات پر ڈیجیٹل سروے علیحدہ تیار کیا گیا ہے۔ جامع مسجد حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ واقع عثمانیہ یونیورسٹی تارناکہ روڈ کے حدود میں عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے جبری طور پر شجر کاری کے ذریعے مسجد کی جگہ کو ختم کرنے کی گزشتہ 3 دن سے کوشش کی جا رہی تھی۔ آج بھی مسجد کی گیٹ کے روبرو پارکنگ کی جگہ پر گڑھے کھود کر اس میں پودے لگانے کا آغاز کر دیا گیا تھا اور مقامی پولیس بھی یونیورسٹی حکام کی ایک طرفہ مدد کر رہی تھی، جس پر مقامی مسلمانوں میں تشویش پیدا ہو گئی اور انہوں نے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد سے شکایت کی، جس کے بعد رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے معتمد عمومی احمد پاشا قادری کو ہدایت دی اور انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر پولیس کاچیگوڑا ڈویژن سے بات کر کے گڑھوں کی کھدوائی کو اور شجرکاری کو رکوا دیا۔ احمد پاشا قادری نے کہا کہ مسجد کی اراضی سے متعلق مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر دوران ہے، اس لیے مقدمے کے فیصلے تک وہاں پر کوئی کھدائی یا تعمیرات نہیں ہونی چاہیے، موقف کو جوں کا توں برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ جامع مسجد حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ عثمانیہ یونیورسٹی کی تعمیر سے قبل یعنی 1885 میں بنائی گئی ہے۔ مسجد کے احاطے میں درگاہ ہیں اور قبور بھی واقع ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ مرکزی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کے بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن وزیر اعظم آواس یوجنا کے تحت قانون حق معلومات سے جو تفصیلات حاصل کی گئی ہے اس میں مسلمانوں کو 10 گھر بھی نہیں دیے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے ایک سارق کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 105 تولے طلائی زیورات اور نقد رقم 12 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے آج میڈیا کانفرنس میں بتایا کہ ملزم کی شناخت 29 سالہ منڈلا لکشمن ساکن ایم کے نگر جامع عثمانیہ تارناکہ متوطن ضلع رنگا ریڈی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ انجنی کمار نے کہا کہ سرقے کا یہ واقعہ 23 نومبر کو اس وقت پیش آیا جب شکایت گزار کاشی کی یاترا پر روانہ ہوئے تھے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔